سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 7 سے 8 دہائیاں اگر گورنر ہاؤس کو اس طرح کھولا جاتا اور عوام کی رسائی وہاں تک ہوتی تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ موجودہ گورنر نے یہ خواب لوگوں کا پورا کیا اور ملک کے کسی بھی کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں اور بڑے خوش دلی سے گورنر صاحب سے ملتے بھی ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں ان سے بہتر سیاستدانوں کو کرنی چاہیے۔ کامران صاحب کا یہ اسٹائل جو ہے وہ لوگوں کو بھا گیا ہے، اور جس کو عوامی گورنر کہا جائے وہ کامران ٹسوری صاحب ہے۔ آج ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ عید سے پہلے آپ نے عید کا سماں یاد باندھا۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت معاشی بحران اور معاشرتی بحران ہے، اس میں سب سے زیادہ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک اگر لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ آج ہے سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، ان کے مسائل کو سننے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ آج ایک تو مہنگائی کا طوفان ہے، وسائل موجود نہیں ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی طرف، اور اب یہ روایتی سیاست میرے خیال سے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے تو کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر لوگوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، لوگوں نے اس کو نہیں اپنایا، تو لوگ سیاستدانوں نے نہیں اپنایا تو لوگ ان سے سوال بھی کریں گے اور ان کے منہ پہ جواب بھی دیں گے۔ کیونکہ میں کم از کم یہاں بیٹھ کر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو شعور دلاؤں، لوگوں کو اس بات پر سمجھایا جائے، ان کی نالج بڑھائی جائے کہ یہ ملک اور اس کے وسائل آپ کے ہیں، اور جو حکمران بھی آپ چنتے ہیں اصل کام اس کا وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملنا، پبلک ڈیلنگ کرنا۔ حالانکہ میں منتخب نمائندہ نہیں ہوں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ منتخب نمائندوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ آج الحمدللہ گورنر ہاؤس کے اندر 50,000 بچے آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں۔ اب تک 5.6 ملین لوگ گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں۔ یہ تیسرا رمضان ہے، یہ اتحاد رمضان ہم نے اس کا نام رکھا۔ 1 ملین لوگوں کے افطار ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ 30 ٹاؤن جو ہیں شہر کے اس وقت، اس میں جو ہے وہ ہماری جانب سے افطار ڈنر کیے جا رہے ہیں، اور گورنر ہاؤس میں بھی ہزاروں لوگ آ رہے ہیں۔ روزانہ ایک پلاٹ کی قرآن اندازی، روزانہ ایک عمرے کا ٹکٹ، روزانہ ایک موٹر سائیکل، روزانہ ایک موبائل فون اور کیش عیدی کے انعامات ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوارا ہے، رازق وہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی چہروں جو اصل خوشی ہے وہ نظر آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس صوبے میں ان کے لیے منتظر ہے ان کا۔ اور اس گورنر ہاؤس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ کامران بھائی، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو ہمارے یہاں آپ دیکھیں ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کی کس طرح سے ہمیں جو ہے مدد کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو، کئی سالوں سے وہاں دہشت گردی کی لہر اٹھتی ہے، پھر تھم جاتی ہے، اٹھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو بلان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے بلوچستان میں، یہ بھی کوئی پہلا اور آخری نہیں ہے۔ ہمیں اے پی ایس کے واقعات سے لے کر اب تک سب چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت دہشت گردی کا شکار ہیں اور معاشی دہشت گردی کا بھی شکار ہیں۔ ہمیں ان سب سے نکلنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ اتحاد کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احساس کی بھی ضرورت ہے، اور جب احساس ہوگا تو پھر اتحاد کی نہیں ضرورت پڑے گی، کیونکہ احساس کے بعد تو انسان ایک دوسرے کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اپنے درمیان اپنوں کو بٹھاتا ہے، اور اسی کوشش میں رواں دواں ہوں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری مدد کرے گا۔ اس رمضان اتحاد میں 99% جو قرآن اندازی سے پلاٹ نکلے ہیں وہ سندھ سے تعلق رکھنے والے، انٹیریئر سندھ سے اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے۔ کامران بھائی، ایک چیز میں نے دیکھی، یہاں ہر رنگ نسل کا، ہر زبان کا بندہ آ رہا ہے۔ آپ دوسرے گورنر جو ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ وہاں کے گورنر ہاؤس بھی کھلنے چاہیے؟ دیکھیں، 5 گورنر کو میں نے گورنر سمٹ کی تھی، یہاں بلایا تھا،
पांचों गवर्नरों को मैं आईटी मार्की में ले गया, पांचों गवर्नरों को मैंने यहाँ सारा विज़िट कराया है, राशन से लेके हर चीज़। और मैंने ये भी ऑफ़र किए कि आप आईटी के वहाँ काम शुरू करें, कंप्यूटर भी मैं दूंगा, सेटअप भी मैं लगाऊंगा, फैकल्टी भी मैं दूंगा। तो इंशाल्लाह उन्होंने वादा तो किया है, अब देखते हैं कि कब हम आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ इस बार अच्छे, पहले भी अच्छे थे, इस बार बहुत ही अच्छे गवर्नर्स हैं, सारे ही एक्टिव हैं, पंजाब के पीके के, बलूचिस्तान के, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में बड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द ही हम दूसरे सूबों के गवर्नर हाउसेज़ में भी आईटी की क्लासेस देखेंगे। हुक्मरानों ने तो ये वादे किए कि गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ दी जाएंगी। आपने दीवारें तोड़ी तो नहीं, लेकिन आपने दरवाजे तमाम खोल दिए। गवर्नर हाउस की 100 साला दीवार को तोड़कर हमने आईटी गेट सिंध बनाया है, और उस दीवार का मलबा भी वहीं रखा हुआ है। और वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि दावे तो किसी और के थे, ना हमारे दावे थे, ना हमारे वादे थे, लेकिन फिर भी हमने वो कुछ कर दिखाया जो वो सुहाने ख्वाब दिखाया करते थे। उन सभी के ख्वाबों की ताबीर इस वक्त गवर्नर हाउस 2025 में मौजूद है। गवर्नर सिंध ये बता रहे थे कि मुझे ये खुशी है कि मैंने दीवारें भी तोड़ी हैं, दरवाजे भी खोले हैं, उनका मलबा भी मौजूद है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम गवर्नर जो हैं वो इसी तरह मेरी तरह काम करें।